آج ہم نے یہ سوچنا ہے اور قرآن و حدیث کی برگردانی سے یہ بات دیکھنی ہے کہ اہل بیت کسے کہتے ہیں۔ عام لوگوں میں جو مشہور ہے وہ اہل بیت صرف 5 نفوس کو کہتے ہیں کہ یہ اہل بیت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ اور حسنین کریمین، یہ 5 جو ہیں انہیں لوگ صرف اہل بیت سمجھتے ہیں۔ ہم نے قرآن سے پوچھنا ہے کہ کیا صرف یہ اہل بیت ہیں یا حضور کی ازواج مطہرات، حضور کی دیگر بنات، یہ ساری کی ساری اہل بیت ہیں یا صرف 5 اہل بیت ہیں۔ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 ازواج مطہرات تھیں، 11 کی 11 اہل بیت ہیں۔ حضور کی ایک بیٹی نہیں، حضور کی 4 بیٹیاں ہیں، چاروں کی چاروں اہل بیت ہیں، اور حضور کے نواسے جو ہیں وہ بھی اہل بیت ہیں۔ ان 3 قسم کے لوگوں پر مشتمل اہل بیت جنہیں کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اہل بیت سے کیا مراد ہوتا ہے؟ گھر والے۔ تو گھر کا تصور شروع ہوتا ہے گھر والی سے۔ گھر والی کے بغیر نامکمل ہے۔ گھر والی آتی ہے تو آدمی کہتا ہے جی میرے گھر والے اندر ہیں۔ تو گھر والوں سے کیا مراد ہوتا ہے؟ بیویاں سب سے پہلے، پھر ان کی اولاد، وہ اہل بیت ہوتی ہے۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور کی 11 ازواج مطہرات ہیں، ساری کی ساری اہل بیت ہیں۔ دلیل یہ ہے کہ اسی رکوع کو آپ دیکھ لیں، 21ویں پارے کا آخری رکوع، وہاں سے اہل بیت کا ذکر شروع ہوتا ہے اور پھر چلتے چلتے یہاں آتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ یہ نبی کی گھر والیوں کے تذکرے چل رہے ہیں، ان کی ہدایات چل رہی ہیں، اور اللہ کریم پھر آخر میں یہ سارے تذکرے ازواج مطہرات کرنے کے بعد پھر اللہ کریم فرماتے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اس سے بات واضح ہو گئی کہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک حضور کی ساری ازواج مطہرات اہل بیت ہیں، حضور کی 4 صاحبزادیاں اہل بیت ہیں، حضور کے صرف 2 نواسے نہیں۔ آج سنیوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ بڑے نواسے کا نام کیا ہے، صرف حسن و حسین کو ہم جانتے ہیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی ہیں۔ ان کے ایک بیٹے ہیں جن کا نام ہے علی، ان کی ایک بیٹی تھی جس کا نام ہے امامہ۔ بخاری شریف کے اندر یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، آپ کی سواری میں پیچھے ایک بچہ بیٹھا ہے، اس بچے کا نام علی تھا، وہ حضور کا بڑا نواسہ ہے۔ اور یہ جو ہم نے علماء سے سنا اور حدیث میں پڑھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت اللہ میں داخل ہوئے فاتح کی حیثیت سے، تو اس کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ آپ نے اسی اپنے نواسے علی کو اپنے کندھوں پہ بٹھایا، بیٹا تم میرے کندھوں پہ چڑھ جاؤ اور بیت اللہ کے اندر جتنے بت ہیں ان کو اٹھا کر باہر پھینکو۔ یار لوگوں نے اس علی سے مراد حضرت علی لیے ہیں، حضرت علی تو جوان تھے، یہ بچے تھے، اور بچہ جو ہے اس کو کندھے پر بٹھانا آسان ہوتا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک علی حضور کے نواسے ہیں، جس طرح حسن و حسین حضور کے نواسے ہیں، اسی طرح حضور کی بڑی صاحبزادی سیدہ زینب کے بیٹے علی ہیں، اور ان کی بیٹی جو ہے امامہ ہے، اور امامہ سے بھی حضور اسی طرح پیار کرتے تھے، علی سے بھی حضور اسی طرح پیار کرتے تھے جس طرح حسنین کریمین سے پیار کرتے، کیونکہ اس وقت حسنین کریمین پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، وہ تو حضرت فاطمہ کی اولاد ہے۔ پہلی بیٹی حضور کی سیدہ زینب ہے،
تو حضور کے گھرانے میں نواسہ جو پہلے آیا وہ کون؟ اس کا نام کیا ہے؟ علی. اور جو نواسی آئی اس کا نام کیا ہے؟ امامہ. اور یہ امامہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہیں یہ وہ امامہ ہیں جن کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا. کب ہوا؟ جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھیں اور حضرت علی ایک دن بیٹھے ہیں اور پریشان ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا علی کیوں رو رہے ہیں؟ کہا تیری جدائی پر رو رہا ہوں. ایسی پاک باز بیوی، ایسی خدمت گزار بیوی، ایسی پاکیزہ بیوی مجھے پھر کہاں سے ملے گی؟ تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ علی پریشان نہ ہو، میری ساری صفات اگر آپ نے دیکھنی ہے تو میری بھانجی زینب کی بیٹی امامہ کے ساتھ میری وفات کے بعد نکاح کر لینا. چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات کے بعد ان کی بھانجی جو حضور کی نواسی ہے جسے آج سنی نہیں جانتے ہیں اس کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا. تو یوں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضور کے نواسے صرف حسن و حسین نہیں، حضور کے بڑے نواسے ان کا نام علی ہے. علی کون ہے؟ حضور کی بڑی بیٹی سیدہ زینب کے صاحبزادے ہیں. امامہ کون ہے؟ یہ سیدہ زینب کی بیٹی ہے. اور یہ رشتے کی تجویز کس نے کی؟ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ. تو معلوم یہ ہوا اہل سنت والجماعت کے نزدیک حضور کے 4 ویسے نواسے ہیں، لیکن حسن پہلے فوت ہو گئے تھے. محسن پہلے فوت ہو گئے تھے. حسنین کریمین اور حضرت علی جو کہ حضور کے نواسے ہیں، یہ 3 نواسے حضور کے ہیں. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے حضور کی 11 ازواج مطہرات ساری کی ساری پاک ہیں. حضور کی 4 صاحبزادیاں ہیں، ساری کی ساری پاک ہیں. حضور کے نواسے ہیں، سارے کے سارے پاک ہیں. حالانکہ آل بیت میں اصل تو بیویاں ہیں، جہاں سے گھر کا تصور شروع ہوتا ہے، گھر والی سے شروع ہوتا ہے، وہ بالاتفاق آل بیت سے مراد قرآن کی برگردانی کرنے سے بے شمار ایسی آیات مقدسہ ہیں کہ وہاں بیوی کا ذکر ہوا، اس سے مراد اہل بیت لی گئی ہے. تو ہمارے نزدیک حضور کا سارا گھرانہ پاک، حضور کی 11 بیویاں پاک، حضور کے نواسے پاک، حضور کی صاحبزادیاں پاک. اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی دو عالم صدر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم ثقلین، لوگوں میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جو انہیں مضبوطی سے پکڑے گا لن تضلوا بعدی، وہ میرے بعد گمراہ نہیں ہوگا. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کیا چیز آپ چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ فرمایا ایک میں اللہ کی کتاب قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور دوسرا اپنے اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں. اہل بیت کا خیال کرنا.